بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رجل یا رسول اللہ ان فلانة تذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها قال هي في النار قال یا رسول اللہ ان فلانة تذکر قلة صیامها وصدقتها وصلواتها وإنها تصدق بالأذفار من الإثم ولا تؤذي بلسانها جيرانها قال هي في الجنة رواه أحمد رواه البيهقي في الشيخ الإمام ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، ایک عورت ہے جس کی شہرت اس کے کثرت نماز کی وجہ سے اور زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اور بہت زیادہ صدقہ دینے کی وجہ سے، لیکن اس کے اندر ایک کمی بھی ہے، کمزوری کیا کہ ان تمام اچھے کام کے باوجود وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے ستاتی، تکلیف دیتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فی النار، وہ جہنم میں جانے والی ہے۔ بتائیں پھر اور ایک کردار کے بارے میں اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول، ایک عورت ہے جو کم نماز پڑھتی ہے، کم صدقہ دیتی ہے اور کم روزے رکھتی ہے اور صدقہ بالکل معمولی پنیر کے کچھ ٹکڑے دے دیتی ہے کبھی کبھی، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی خوبی کیا ہے کہ اپنی زبان سے اپنے کسی پڑوسن کو پریشان نہیں کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فی الجنہ، وہ جنت میں جانے والی ہے۔ اسے امام احمد نے اور امام بیہقی نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے۔ یہ ایک مختصر ترین حدیث ہے جسے میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کا متن بھی رکھا ہے اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے۔ آپ کو اس کے متن سے اور اس کے ترجمے سے اس کا مضمون بالکل صاف جو سمجھ میں آ گیا ہے۔ دیکھیے، جو کیریکٹر ہوتا ہے، اخلاق ہوتا ہے انسان کا، وہ بہت اہم ہوتا ہے، اور جہاں ایک مسلمان کا تعلق اس کے رب سے ہونا چاہیے اور ارکان اسلام کا اہتمام ہونا چاہیے، تو ارکان اسلام کی ادائیگی کا اثر اس کے اخلاق پر پڑنا چاہیے۔ اور اشارہ بھی کیا گیا ہے نماز کے بارے میں، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو اس کا مطلب نماز مومن کے اخلاق کو درست کرنے کے لیے، اسی طرح سے روزہ مومن کے اخلاق کو درست کرنے کے لیے، اس کے اندر صبر و ثبات بھرنے کے لیے، اسی طرح سے صدقہ کا معاملہ ہے جو ایک مومن کے دل میں اللہ کے بندوں کے تعلق سے ہمدردی پیدا کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اگر ارکان اسلام ایک بندہ مومن کے اندر اچھا اخلاق یا اچھا اثر پیدا نہیں کر سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر تک اتنا نہیں پڑ رہا ہے اس پر، ہے نا؟ تو اچھا اخلاق بہت ضروری ہے۔ اس حدیث میں کثرت صلاۃ، کثرت صیام اور کثرت صدقہ کی وجہ سے جو تذکرہ کیا گیا، لیکن ان تمام اعمال کی وجہ سے اس عورت پر اس کا خیر خواہ نتیجہ یا بہتر اخلاق نہیں آیا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے بالکل دو ٹوک انداز میں کہہ دیا یا فی النار، وہ جہنم میں جانے والی، یعنی جہنم میں جانے والی عورت کی جو خامی ہے وہ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان کر دی۔ نماز لاکھ پڑھ لیں، روزہ لاکھ رکھ لیں، لیکن اس کی زبان سے، اس کی عادت و اعتبار سے،
اس کے سلوک سے اگر اس کا پڑوسن پریشان ہے، تکلیف میں ہے، تو اس کی عبادت کی سکھات کی ہے نا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں آپ کو ملے گا کہ جو عورت کے لیے حسن اخلاق کا میدان کیا ہے؟ جب وہ لڑکی ہے تو اس کے حسن اخلاق کا میدان تو اس کے والدین ہیں، اگر اسکول جاتی ہے تو ٹیچرز ہیں، اس کی سہیلیاں ہیں، پھر جب بڑی ہوتی ہے اس کا نکاح ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اس کے حسن اخلاق کا جو حسن اخلاق کا رویہ اس کا ہونا چاہیے وہ شوہر ہے، شوہر کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جس عورت نے اپنے شوہر کو خوش کر دیا اور اللہ کو راضی کر دیا تو وہ جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے گی اندر جا سکتی ہے۔ تو کئی عورتیں تو ان کا گھر کا ماحول اچھا رہتا ہے تو ان کا اخلاق بھی اچھا رہتا ہے، ان کا دوسروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی اچھا رہتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے لیکن جہاں وہ نکاح ہو کر کے گئی ہے وہاں کے گھر کا ماحول اچھا ہے تو وہ ادھر اپنے مائکے کا جو حالات ہوتے ہیں اس کو چھوڑ کر کے وہ سسرال کے حالات کو اختیار کر لیتی ہے۔ لیکن کئی بار جو ہے مائکے کا گھریلو ماحول اچھا ہوتا ہے، سسرال کا اچھا نہیں ہوتا، تو یہاں کا اتر کر کے سسرال کا جو اچھا ماحول نہیں ہوتا ہے، برا ماحول ہوتا ہے، اس کو اختیار کر لیتی ہے۔ پھر اس کے اندر جو ہے بغاوت پن، سسرال سے بات کرنے کا طریقہ نہیں، سسر سے بات کرنے کا طریقہ نہیں، شوہر کو جو ہے پریشان کرنا، بات بات پہ چھڑ جانا، تو یہی ہے۔ طارق جمیل بہت بڑے مفکر ہیں اور دنیا میں بہت کروڑوں لوگ ان کو سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہارے اخلاق کا چرچا تو میں سن رہا ہوں لیکن تمہارے اخلاق کا امتحان اس وقت ہوگا جب بہو گھر میں آئے گی، اور جب بہو کو تم اپنی بیٹی کی طرح رکھو گی تب میں سمجھوں گا کہ تم اخلاق مند عورت ہو۔ پھر جب بہو آئی طارق جمیل صاحب نے کہا کہ میری عورت نے میری بات کو یاد رکھی اور انہوں نے بہو کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ تو اس طرح سے اب جیسے کوئی خاتون ہے، ان کی اپنی اولاد ہے، ان کے ساتھ تو ان کا رویہ اچھا ہی رہے گا، بلکہ جذباتی ہو کر کے وہ اپنے اولاد سے محبت کرتی ہے۔ لیکن جب وہی اولاد بڑی ہوتی ہے، بیٹا ہے تو وہ بہو لے کے آتا ہے، اپنی بیوی کو لے کے آتا ہے گھر میں۔ اب یہی عورت کے اخلاق کا امتحان یہی ہے کہ وہ اپنی بہو کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے۔ آیا وہ اسے اپنی بیٹی سمجھتی ہے، بیٹی کا مقام دینے کے لیے تیار ہے، بیٹی سے جس انداز میں گفتگو کرتی ہے، جس انداز میں معاملات کرتی ہے، بہو کے ساتھ کرتی ہے کہ اگر نہیں کرتی ہے تو کیریکٹر میں کچھ لوز ہے، کیریکٹر کچھ جو ہے اتنا اچھا نہیں ہے جتنا اچھا ہونا چاہیے۔ تو یہ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فی النار، وہ جہنم میں جانے والی ہے۔ پھر ایک ایسی عورت کا اس حدیث میں تذکرہ کیا گیا جس کی نماز کم تھی، جس کے روزے کم تھے، جس کے صدقات کم تھے، لیکن کیریکٹر کے لحاظ سے وہ بہت اچھی عورت تھی۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر پڑوسیوں نے اللہ کے دربار میں گواہی دے دیا کسی آدمی کے کیریکٹر کے بارے میں کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے، یہ عورت بہت اچھی ہے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دے دے۔ تو پڑوسیوں کا کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ اس عورت کے اندر وہی خوبی تھی، یہ جو ہے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دیتی۔ دیکھیں عورت ہو یا مرد، سب کے کیریکٹر کا دائرہ ہوتا ہے۔ شوہر پر بھی وہی ذمہ داری ہے کہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا اخلاق سے پیش آئے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا ہے تو بات بات پر جو ہے عورت پر گالت گلوچ، ہاتھ اٹھا دینا ہے نا، مرد کی سب سے بڑی کمزوری ہے سر۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول نے روکا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اس عورت کی خوبیوں کو دیکھ کر کے یا پھر جنت، یہ عورت جنت میں جانے والی ہے، اس عورت کا ٹھکانہ جنت جو ہے جنت ہے۔ تو یہ مختصر حدیث ہے لیکن اس میں پیغام بہت اہم ہے، اور گویا اللہ کے رسول نے اس مختصر حدیث میں دو کردار کو واضح کیا ہے، ایک بد کردار عورت جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایک حسن کردار اچھا کردار والی عورت جس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو یہ حدیث مختصر تھی جسے آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ اس حدیث کو آپ اپنی خواتین کے سامنے گھروں میں رکھ سکتے ہیں،
اور ان سے باتیں کر سکتے ہیں تاکہ انہیں بھی جنت میں جانے کا شوق پیدا اور جہنم سے بچنے کی طلب پیدا، اور ہمیں بھی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنے کیریکٹر کو، اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علیہ وسلم۔